बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। अफगानिस्तान में फ़ज़ाई हमलों के लिए तालिबान को बताना ज़रूरी नहीं होगा, अमरीकी महकमा दिफा ने खबरदार कर दिया। फ़लस्तीनी सदर ने जनरल असम्बली में खिताब के दौरान इसराइल को मकबूजा इलाके खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। भारतीय वजारत दिफा का फौज के लिए 118 जंगी टैंक अर्जन AK-1A खरीदने का ऐलान। जनरल नदीम रजा का दौरा रूस, जंगी फौजी मशकों का मुआयना। चीन कनाडा तनाज़ा खत्म, गिरफ्तार शहरियों को रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान भारत के दरमियान एक और जंग को रोका जाए, वज़ीर आज़म इमरान खान। जौहरी मुआहिदे की बहाली के लिए मुज़ाकरात बहुत जल्द शुरू होंगे, ईरान से अहम बयान जारी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अक़वाम मुत्तहिदा के सदर और जनरल सेक्रेटरी से अहम मुलाकात। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। तर्जमान अमरीकी महकमा दिफा जॉन कर्बी ने कहा है कि अफगानिस्तान में फ़ज़ाई हमलों के लिए तालिबान को बताना ज़रूरी नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि इंसदाद दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए तमाम अहम हुकाम से राब्ते में है। दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में आगे भी कोई रुकावट न होने की तवक्का है। जॉन कर्बी ने कहा है कि फ़ज़ाई हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाली सलाहियतों पर यकीन रखते हैं। फ़ज़ाई हमलों में मावन रवाबत के लिए मखसूस असूलों की ज़रूरत नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि तालिबान से भी फ़िलहाल फ़ज़ाई हदूद के हवाले से कोई बातचीत करने की ज़रूरत नहीं। हम तवक्का करते हैं कि दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में इस सिलसिले में मुस्तकबिल में कोई रुकावट ना होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। न्यूयॉर्क फ़लस्तीनी सदर ने जनरल असम्बली में खिताब के दौरान इसराइल को मकबूजा इलाके खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से दबंग अंदाज में खिताब करते हुए इसराइल को मकबूजा सरजमीन खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। इसराइल 1 साल के अंदर तमाम मकबूजा इलाकों से अफवाज वापस निकाले। अगर अफवाज नहीं निकाली तो फ़लस्तीनी अथॉरिटी इसराइल को तस्लीम करने का फैसला वापस लेगी। महमूद अब्बास ने जनरल असम्बली से खिताब करते हुए मजीद कहा है कि इसराइल की 1967 से कबल की सरहद भी तस्लीम नहीं करेंगे, जबकि उन्होंने मुतालबा किया कि UN सेक्रेटरी जनरल आलमी अमन कॉन्फ्रेंस बुलाएं और 1 साल के अंदर मसले को हल करें। फ़लस्तीनी सदर का कहना था कि फ़लस्तीन मकबूजा सरजमीन की कानूनी हैसियत के फैसले के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जाने को तैयार है। ख्याल रहे कि इसराइल ने मगरबी किनारे, मशरकी बैतुल मुक़द्दस और गज़ा पर 1967 की जंग में कब्जा किया था, जबकि 1993 में ओस्लो मुआहिदे में बाद फ़लस्तीनी हुकाम ने इसराइल को तस्लीम किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय वजारत दिफा फौज के लिए नई सलाहियतों से लैस 118 अहम जंगी टैंक अर्जन AK-1A खरीदेगी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ये टैंक वजारत दिफा के अदारे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किए हैं। उनका कहना था कि पिछले एडिशन MK-1A के मुकाबले में 72 नई खसूसियात हैं। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक साउथ एशियन वायर की एक खबर में कहा गया है कि भारतीय वजारत का कहना है कि इस ऑर्डर से मुल्क की 200 कंपनियों को हैवी व्हीकल फैक्ट्री HVF के साथ काम करने के मौका मिलेंगे और मुलाजमतों के 8000 नए मौका भी पैदा होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने रूस का दौरा किया, जहां उन्होंने अमन मिशन 2021 मुश्तरका फौजी जंगी मशकों का मुआयना किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक ये मुश्तरका मशकें शंघाई ताउन तंजीम के रुकन मुल्कों की अफवाज ने की। ISPR के मुताबिक जनरल नदीम रजा ने SCO के रुकन ममालिक के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के इजलास में भी शिरकत की। इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल और
عالمی و علاقائی سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں بین الاقوامی دہشت گرد تنظیموں کی سرگرمیوں پر بھی گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر جنرل ندیم رضا نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن، ترقی اور استحکام کے لیے ایس سی او کے ساتھ کام جاری رکھے گا۔ جنرل ندیم رضا نے عالمی امن کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کی شراکت اور اظہار خیال کیا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں پر بھی روشنی ڈالی۔ جنرل ندیم رضا کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امن قیام کرنا تمام ممالک کی اجتماعی ذمہ داری ہے، وہاں امن ہی خطے میں امن کی ضمانت ہے۔ جنرل ندیم رضا نے روسی فیڈریشن کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل ویلری ویگراسیموف اور پیپلز لبریشن آرمی چین کے چیف آف جوائنٹ اسٹاف سے بھی ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں کے دوران جنرل ندیم رضا نے کہا ہے کہ پاکستان روس اور چین کے ساتھ دفاعی تعاون آگے بڑھانے کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان یقین رکھتا ہے کہ بہترین تعاون سے بامانی اور طویل مدتی اسٹریٹجک تعلقات استوار کریں گے۔ امن مشن 2021 کی اختتامی تقریب ڈونگوز ٹریننگ ایریا اوریگن برگ ریجن روس میں منعقد ہوئی، جس میں ایس سی او رکن ممالک کے فوجیوں نے مشقوں میں حصہ لیا اور ایک دوسرے سے تجربات شیئر کیے۔ کینیڈا نے تصفیے کے بعد ایک دوسرے کے 3 سال سے قید شہریوں کو رہا کر دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کینیڈا نے 2018 سے قید چین کی موبائل کمپنی ہواوے کی چیف ایگزیکٹو کو امریکی پروسیکیوٹر کے ساتھ معاہدے کے تحت رہا کر دیا۔ ہواوے کی ایگزیکٹو کی رہائی کے بعد چین نے بھی کینیڈی شہری مائیکل اسپارو اور مائیکل کورگ کو رہا کر دیا۔ مائیکل کورگ ایک سابق سفارتکار ہیں جو برسلز میں قائم ایک تھنک ٹینک انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے ملازم ہیں۔ رہائی پانے والے دوسرے کینیڈی شہری مائیکل اسپارو ایک ایسی تنظیم کے بانی رکن ہیں جو شمالی کوریا کے ساتھ بین الاقوامی کاروباری اور ثقافتی تعلقات کو سہولت فراہم کرتی ہیں۔ چین میں مائیکل اسپارو کو جاسوسی کے الزام میں گزشتہ برس ہی 11 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی اور مائیکل کورگ کے حوالے سے فیصلہ کیا جانا تھا۔ تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چین نے ایسا سیاسی سودے بازی کے لیے کیا تھا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنے شہریوں کی رہائی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں باہمت شہریوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے بھی کہا ہے کہ چین کے اس اقدام سے خوش ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ضروری ہے کہ دنیا پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک اور جنگ کو روکے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس سے ورچوئل خطاب میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ بھارت کی فوجی تیاری، جدید جوہری ہتھیاروں کی تیاری اور عدم استحکام پیدا کرنے والی روایتی صلاحیتوں کا حصول دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ ڈیٹرنس کو بے معنی کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ گزشتہ فروری میں ہم نے کنٹرول لائن پر جنگ بندی کے 2003 کے معاہدے کا اعادہ کیا۔ امید تھی کہ اس سے دہلی میں حکمت عملی پر دوبارہ غور و خوض ہوگا۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا ہے کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بی جے پی کی حکومت نے کشمیر میں مظالم کی انتہا کر دی ہے۔ وہ اس بربریت سے ماحول کو بگاڑنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب یہ بھارت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بامقصد اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے سازگار ماحول بنائے اور اس کے لیے بھارت کو لازماً یہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے مذاکرات بہت جلد دوبارہ شروع ہوں گے۔ فرانسیسی خبرساں ایجنسی AFP کی رپورٹ کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر نے جمعے کے روز کہا ہے کہ ایران جوہری معاہدے پر رکے ہوئے مذاکرات بہت جلد دوبارہ شروع ہوں گے۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ پر جوہری معاہدے کو بحال کرنے کے لیے متضاد پیغامات بھیجنے کا الزام لگایا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر نے امریکی رپورٹر سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم فی الحال ویانا مذاکرات کا جائزہ لے رہے ہیں اور بہت جلد ایران کے برطانیہ، فرانس، روس، چین اور جرمنی سے مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ امریکہ سے ہمیں سفارتی متضاد پیغامات ملتے رہتے ہیں۔ خیال رہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں جوہری معاہدہ ختم کرنے اور ایران پر دوبارہ پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد ایران
طالبان نے بھی 2019 میں جوہری سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ انتونیو گوتریس نے اقوام متحدہ کے امن مشن میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات میں خطے میں ہونے والی پیش رفت اور مشترکہ تشویش کے دیگر امور بالخصوص افغانستان پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر عبداللہ شاہی سے بھی ملاقات ہوئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جنرل اسمبلی کے صدر سے ملاقات کے دوران انہیں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق آگاہ کیا۔ اس موقع پر شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ توقع ہے اقوام متحدہ اپنی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا جائز حق دے گی۔ اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی نے افغانستان میں انسانی بحران سے نپٹنے کے لیے عالمی معاونت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی برادری افغانستان کی تعمیر نو کے لیے افغانوں کی معاشی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔